نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے مفروضہ نمبر 12 یعنی قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے، اور عنوان ہے تجربہ نمبر 5۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے ہیں، جن میں سے 11 مفروضے ہم چیک کر چکے ہیں، ٹیسٹ کر چکے ہیں، ان پر تجربات کر چکے ہیں، لیکن ان 11 مفروضوں سے ابھی تک ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ اب ہم 12واں مفروضہ چیک کر رہے ہیں، اس پر ٹیسٹ کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں۔ 12واں مفروضہ ہے قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے۔ اس پر ہم نے 4 تجربات کر لیے ہیں، 5واں تجربہ بھی ہم نے آدھا کر لیا ہے، اور اس کا آدھا حصہ باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوئی گارشیا نامی ایک مذہبی ریاست کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو میں نے بالتفصیل یہ بات بتائی ہے کہ لوئی گارشیا ایک ایشیائی ریاست تھی، کس قسم کی ریاست تھی اور وہاں کیا ہو رہا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے اس کے ایک قریب میں، اس کے پڑوس میں، لوئی گارشیا کے پڑوس میں واقع ایک ریاست زرگوینیا، اس کے بارے میں آپ حضرات کو کچھ مطلع کروں گا کہ زرگوینیا جو ریاست تھی وہ کس قسم کی ریاست ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، قریبی ریاست زرگوینیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے۔ وہاں مذہب حاوی تھا، یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے۔ تو سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سائنسی مضامین کی تعلیم یہاں بڑے شد و مد سے دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، انجینئر پیدا ہو رہے ہیں، بینکار، ماہرین اقتصادیات، ماہرین تجارت، وکلاء اور اساتذہ کرام کی ہر سال فوج ظفر موج تیار ہو رہی ہے، اور یہ لوگ بیرون ملک ملازمتیں حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کما کر اپنے ملک کی طرف بھیج رہے ہیں، اور ظاہر ہے اتنا زر مبادلہ وہ لوگ بھیج رہے ہیں تو اس سے ملک کا معاشی طور پر مستحکم ہونا ایک ضروری امر ہے۔ تو عزیزان محترم، اندرون ملک ہنرمندوں اور تخلیق کاروں کے پرے تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب لوگ اپنے ملکی کارخانوں میں، فیکٹریوں میں اور ملوں میں خام مال کو اعلیٰ سائنسی طریقوں سے قیمتی اور نادر اشیاء میں روزانہ ڈھال رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ملک کا کوئی نوجوان بیکار نہیں ہے، خالی گھر میں نہیں بیٹھا ہوا، کوئی نہ کوئی کام ہر نوجوان فرد کر رہا ہے۔ گویا کہ افرادی قوت سے مکمل طور پر اس ریاست میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ہر فرد جو ہے، ہر نوجوان جو ہے کسی نہ کسی کام میں جتا ہوا ہے۔ ملکی فیکٹریوں اور ملوں میں بننے والی قیمتی اور نادر اشیاء بیرونی ملکوں کو بیچ کر اربوں ڈالر جو ہے وہ کمائے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح عزیزان محترم، جوا ہے، شراب نوشی ہے، کبوتر بازی، پتنگ بازی اور دوسری فضول سرگرمیوں پر مکمل طور پر پابندی ہے، اور یہ بالکل اونکا ہے، ان کا وجود تک نہیں ہے۔ اور زرگوینیا میں 100% لوگ خوشحال ہیں۔ جب اتنی لوگ کمائی کر رہے ہیں، بیرونی ملک سے بھی زر مبادلہ آ رہا ہے، وہاں کے نوجوان جو بیرونی ملکوں میں کام کر رہے ہیں زر مبادلہ بھی جب آ رہے ہیں، اندرون ملک بھی جو صنعت اپنے ماہرین ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اندرون ملک بھی بے شمار اشیاء تیار کی جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں نے خوشحال تو ہونا ہے۔ تو لوگوں کی اوسط عمر ایشیا میں سب سے زیادہ یعنی 85 سال ہے، 85۔ سفارتی لحاظ سے یہ دنیا کا ایک بے مثال ملک ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات قائم ہیں، اور تمام ممالک کے ساتھ اس کے خوشگوار تعلقات ہیں، اور زرگوینیا کے کسی ملک یا کسی قوم کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو اپنا دشمن خیال کرتا ہے۔ یہاں لبرل جمہوری حکومت قائم ہے، اور جمہوری رویے جو ہیں وہ بڑے مستحکم ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ زرگوینیا اندرونی یا بیرونی طور پر کسی قسم کے مسائل کا شکار نہیں ہے۔ زرگوینیا کے مقتدر حلقوں نے لوئی گارشیا کی کمزور ریاست پر حملہ کر کے
اور وہاں قبضہ کرنے کا اندیا دیا، لیکن جو زرگوینیا کے تھنک ٹینکس تھے انہوں نے پیشین گوئی کی کہ لوئی گارشیا اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے باعث معاشی طور پر کمزور ہو رہا ہے، تو وہاں حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور عنقریب یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اس لیے قبل از وقت اس پر حملہ کرنے سے باز رہا جائے، وہاں حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوئی گارشیا اپنے طور پر ختم ہو جائے گا۔ جب وہاں پر کارکن لوگ موجود نہیں ہیں، وہاں پر کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ موجود نہیں ہے، وہ لوگ اپنی معدنیات سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اپنے وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو وہ خود بخود دیوالیہ ہو جائے گا، وہاں پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔